اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا باہم لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو باقی مومنین کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں. اور صلح کی بنیاد اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اختلاف میں اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہے. صلح کا معیار یہ ہوگا کہ معاملے کی تحقیق کر لی جائے، کسی ایک طرف میلان نہ ہو اور نہ ہی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ بے شک لڑتے رہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اور نہ ہی کسی جاہلی تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، بلکہ تحقیق کر کے جو ظلم کر رہا ہو اس کو زیادتی سے روکو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن پھر اگر بغت زیادتی کرے یعنی سرکشی کرے، اپنے لیے بڑائی چاہے. اگر کوئی سرکش ہو رہا ہے، اپنے لیے بڑائی چاہ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، احداہما علی الاخری ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فقاتلوا تو لڑو التی اس سے جو تبغی زیادتی کرے، حتی یہاں تک کہ لڑائی تب تک ہوگی تفیع وہ پلٹ آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. ایسی صورت میں جو تیسرا فریق ہے اس کو صلح کرانے کا کہا جا رہا ہے. فَإِنْ فَاءَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئے، وہ سرکشی کرنے والا پلٹ آئے، مان جائے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ. صلح مشکل ضرور ہے لیکن اسی میں ہی خیر ہے. یہ بات ہم سورہ فتح سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ صلح میں ہی خیر ہے. اس وجہ سے اپنے حق سے بسا اوقات دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے. تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو. اب یہاں پر انصاف کے لیے دو مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالعدل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو. قسط اور عدل بنیادی طور پر دونوں لفظ انصاف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے توازن اور تناسب کو قائم رکھنا، دوسرے کو اس کا حق دینا. قسط کا معنی یہ ہے کسی کو اس کا حق پورا ادا کرنا. اس کے بنیادی معنی ظلم سے بچنے کے ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی دونوں کے درمیان توازن کو قائم رکھا جائے. ایک دوسرے کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ حقوق کی ادائیگی ہو. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو یعنی ظلم سے بھی بچیں. جب کوئی یہ کہے کہ ظلم سے بچو تو کیا کہنا مقصد ہے؟ انصاف کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اب اس آیت میں کچھ باتوں کی وضاحت کی گئی کہ جب دو مسلمان گروہوں میں تنازع ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے اور جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے. بسا اوقات لوگوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور دوسروں کی کہی ہوئی بات یا کوئی ایک بات سے بدگمانی پڑ جاتی. بہت اچھے ریلیشنز تھے، بہت اچھے تعلقات تھے،
لیکن کسی اور نے کوئی ایسی بات کہی کہ ان تعلقات میں خرابی آ گئی اور بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل لے گئی. ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اب لڑائی دیکھ کر دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک، یا تو کوئی جھگڑے کو صرف دیکھتا رہے، اور دوسرا جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اب اگر کوئی جھگڑا دیکھتے ہوئے بھی اس کو ختم نہیں کروا رہا تو یہ ایک طرح کی بے حسی ہے. لیکن اگر کوئی دخل دے رہا ہے، انوالو ہو رہا ہے، تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جس کا ساتھ دے رہا ہے وہ حق پر ہو، عصبیت نہ ہو، کوئی رشتہ داری کی بنا پر ساتھ نہ دے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دے. اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے طائفہ ویسے تو چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر دو مسلمانوں کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے تب بھی حکم یہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ صلح کرا دی جائے ان دونوں کے درمیان. اب جب کوئی شخص صلح کروا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے غیر جانبدار ہونا ہوگا، یعنی وہ دونوں طرف نیوٹرل ہو کر سوچے کہ کون حق پر ہے. پھر دوسری چیز صلح کرانے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فریقین پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہو، یعنی وہ اتنا پریشر ڈال سکتا ہو، اتنا وہ پاور رکھتا ہو کہ وہ صلح ہو جائے. حالات اور اختلاف کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے. اچھا، جو زیادتی کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس بھی کچھ تھوڑا حق موجود ہوتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. لہذا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ غالب طور پر حق پر کون تھا اور غالب طور پر زیادتی پر کون تھا. تبھی آپ ساتھ دے سکیں گے، کیونکہ ساتھ تو دینا ہے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے سمجھانا ہے کہ آپ صحیح ہو اور آپ غلط ہو، اور یہ نیوٹرل بندہ ہی کر سکتا ہے. تو جو بھی صلح کرا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، نیوٹرل ہو، کسی کو رشتہ داری کی بنا پر سپورٹ نہ کرے. اگر جانبدار ہوگا تو پھر وہ کسی نہ کسی بیسس پر سپورٹ کر جائے گا. جو اس کو اچھا لگتا ہوگا اس کی حمایت میں بول دے گا، اور جو اس کو برا لگتا ہوگا اس کے خلاف بول دے گا. تو صلح کرانے والے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وہ فریقین پر اثر انداز ہو سکتا ہو، وہ اتنا پریشر ڈال سکتا ہو، وہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ جو وہ بات کرے تو پھر لوگ اس کی سنیں بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر خاندان میں بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی بات لوگ مانتے ہیں. تو صلح کرانے والی جماعت کو حق والی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے اور صلح پر دباؤ ڈالنا چاہیے. تو بیجا رعایت نہ کی جائے، کسی کا بھی غلط سپورٹ نہ کیا جائے، حمایت اسی کی ہو جس کا حق بنتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انصاف کرنا مشکل ترین کام ہے، اور اس میں جذبات اور رشتوں کو تو انسان ایک ہی طرف رکھے، ورنہ پھر ناانصافیاں کر جائے گا. عدل و انصاف میں رکاوٹ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو عدل و انصاف میں رکاوٹ کی دو بنیادی وجہ ہیں. پہلی وجہ محبت کی بنیاد پر عدل نہ کر سکنا، دوسری وجہ کسی کی دشمنی عدل سے روکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کے ساتھ عدل کرو. اگر مجھے کسی کو فضیلت دینا ہوتا تو میں عورتوں کو دیتا. اسے بہقی نے بھی روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے. تو اولاد کے درمیان بھی انسان عادل رہے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بسا اوقات انسان محبتوں کے معاملات میں بھی زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ اولاد کے درمیان بھی عدل ختم کر دیتا ہے. مثلا کسی اولاد سے زیادہ محبت ہے، کسی اولاد سے کم محبت ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی اولاد زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے، کوئی اولاد کم ہوتی ہے، تو ماں باپ کا رجحان اور میلان ان کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر ناانصافیاں ہوتی. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آگے چلنے والے رشتے ہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، آپسی بھائی بہنوں کے رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اور پیچھے وجہ کیا بنی؟ ماں باپ کی ناانصافیاں. کیونکہ ناانصافی کبھی بھی رشتوں کو اچھا نہیں رہنے دیتی، یہ رشتوں کے لیے زہر ہے. جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ صلح ایک مشکل کام ہے. آپ خود کسی سے کریں تو بھی مشکل ہے، آپ کسی کی کروائیں تو بھی مشکل ہے. لیکن جب ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ اسی میں ہی خیر ہے تو انسان پھر اپنے دل پر جبر کر کے بھی اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر جھکا دیتا ہے. کہتا ہے خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صلح میں خیر ہے تو میں نے صلح کرنی اور انصاف والی بات بھی کرنی. صلح کی فضیلت پر بے شمار احادیث ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرائے، اچھی بات کہے اور دوسرے کی طرف سے اچھی بات کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ دو لوگوں کو ملانا چاہ رہے ہیں، ان کے بیچ کا جھگڑا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے ایک شخص سے جا کے کہا کہ آپ اتنا بدگمان ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. پھر حالانکہ دیکھا جائے تو پیچ اپ کرانے کے لیے اس نے کوئی ایسی بات کا سہارا لیا ہے کہ جو ہے نہیں. اس سے دل فوراً صاف ہو جاتے ہیں. اچھی بات کہے اور دوسرے کی طرف سے اچھی بات کرے، کہہ دے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات، اس سے ہوگا یہ کہ دل صاف ہو جائیں گے. سلسلۃ صحیحہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرانا افضل ترین صدقہ ہے. اور یہ روایت طبرانی میں بھی آتی ہے. افضل ترین صدقہ، کبھی موقع ملے صدقہ کرنے کو تو ضرور کریں، کیونکہ یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو اس کا جب بھی موقع ملے کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسا صدقہ نہ بتاؤں کہ اللہ اس مصرف کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کروائے. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں. اسے بھی طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سلسلۃ صحیحہ میں بھی آتی ہے. ایک اور روایت آتی ہے مسلم کی. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت بالکل نہیں دی. لیکن 3 موقع ایسے ہیں جہاں اجازت ملتی ہے. ایک، لڑائی کے موقع پر یعنی جنگ میں. دوسرا، صلح کروانے کے لیے. اور تیسرا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے، تاکہ خوشگوار زندگی رہے. اسے مسلم نے روایت کیا. مثلا کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہے آج تو میں سارا دن آپ کو مس کرتی رہی. ہو سکتا ہے سارا دن میں کچھ ٹائم نہ بھی کر رہی ہوں، لیکن رشتے کو خوشگوار کرنے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، یعنی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. وہ تو خیر میں اضافہ کر رہا ہے یا بھلائی کی بات کہہ رہا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اصل میں اس کا مقصد 2 لوگوں کو ملانا ہے. تو جب صلح کرواتے وقت بھی اس نے کچھ تھوڑا بہت جھوٹ بولا ہے اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، وہ تو خیر میں اضافہ کر رہا ہے یا بھلائی کی بات کہہ رہا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، لیکن ایسی صلح جائز نہیں جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مثلا کچھ پیچ اپس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر اللہ کی نافرمانی پر اوکے کر دیا جاتا ہے، تو یہ صلح جائز نہیں ہے. کچھ صلح ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے صلح اس وقت ہی کروں گی جب تک آپ فلاں سے قطع تعلق ہی نہیں کر لیتے. ایسی صلح جائز نہیں.
ایسی بھی ہوتی ہے نا صلح بعض دفعہ. اس طرح کے کمپرومائزز والی صلح کی اجازت نہیں جس میں حرام حلال کا کمپرومائز ہو رہا ہو، یہ غلط ہے. اس آیت کا ایک پس منظر بھی ملتا ہے. یہ جو آیت ابھی آپ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی، جانتے ہیں آپ عبداللہ بن ابی کو، منافقوں کا رئیس تھا، سردار تھا، کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے ہاں عیادت کے لیے تشریف لے جائیں تو بہتر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی بیمار تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہم پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہ شور والی زمین تھی. جب آپ اس کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے لگا کہ ذرا دور ہی رہیے. عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ ذرا دور ہی رہیے، آپ کے گدھے کی بو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے. اس پر ان میں سے ایک انصاری صحابہ بولے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کی قوم کا ایک فرد صحابی کی اس بات پر غصے میں آ گیا اور دونوں ایک دوسرے کو بلا بلا کہنے لگے. پھر دونوں کی طرف سے دونوں کے حمایتی بھی مشتعل ہو گئے اور نوبت ہاتھا پائی چھری تک پہنچ گئی. انس کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک علی الاخری دوسرے پر، فَقَاتِلُوا تو لڑو، الَّتِي تَبْغِي اس سے جو زیادتی کرے، جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑنا ہوگا، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. زیادتی کرنے والی جماعت پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنی زیادتی کا اعتراف کرے، یعنی رجوع کر کے حق بات تسلیم کر لے. تفیع الی امر اللہ سے مراد یہ ہے کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے اور دونوں گروہوں کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. فإن فات، پھر اگر وہ پلٹ جائیں یعنی وہ مان جائیں صلح کے لیے، یعنی وہ سرکشی چھوڑ دیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. تو اس آیت میں کچھ مسائل کا جواب ملتا ہے. پہلا، مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کروانا واجب ہے. دوسری اہم بات، باغی جماعت سے قتال کرنا واجب ہے اور اس میں سب مسلمان شامل ہیں. یعنی اگر کوئی باغی جماعت مسلمانوں کی بھی ہے تو اس سے بھی جنگ ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تیسری اہم بات کہ باغی جماعت سے الگ ہو جانے والے کا قتال نہ کیا جائے. جو اس باغی جماعت سے الگ ہو جائے پھر اس سے نہیں لڑا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظلم کے لیے کسی کے سپرد کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بالکل مومنین ایک عمارت کی مانند ہے اور عمارت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرے. اور صلح کرانا بھی دراصل اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ صلح کرانا بہت
بڑی مدد ہوگی اپنے مسلمان بھائی کی، اور جو یہ مدد کرے گا اس کی مدد اللہ کرے گا.